أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو العقیدۃ الواسطیہ کی تشریح اور اس متن سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ ملاقات میں گفتگو ہوئی تھی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اپنے اس متن کے سے متعلق کہ اس متن میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو اہل السنہ والجماعہ کا ہے، طائفہ منصورہ کا ہے، اور اسی طرح دیگر اہم اوصاف اس جماعت کا شیخ الاسلام نے ذکر فرمایا۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ اگر دیکھا جائے، شیخ الاسلام نے اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے ان ارکان کا ذکر کیا جنہیں ہم ارکان ایمان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ارکان ایمان جن میں سے دو کی وضاحت ہو چکی ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ۔ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آنا اور اس کے تمام فرشتوں پر کیا ہے؟ ایمان لے آنا۔ اب مزید اور آگے اگر ہم دیکھیں تو ایک تیسرا جز اور تیسرا رکن عقیدے کا اور ایمان کا وہ یہ ہے وَكُتُبِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کا، اور کتابوں سے مراد ادھر وہ کتابیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول و پیغمبروں پر کیا ہے؟ نازل فرمایا۔ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب سے نہیں نوازا، لیکن ایسے بھی کچھ انبیاء پائے جاتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے کتابوں سے نوازا۔ انہیں نبوت و رسالت سے تو نوازا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کیا ہے؟ نبوت و رسالت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کتابیں بھی نازل کی، اور یہ جو کتابیں آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے قرآن مجید میں بعض کا ذکر ہے، جیسے کہ قرآن ہے سب سے آخری آسمانی کتاب، اس سے پہلے انجیل ہے، اور اسی طرح آسمانی کتابوں میں سے تورات ہے، زبور ہے، اور موسیٰ ابراہیم کے صحیفے ہیں۔ تو اس طرح سمجھیے کہ آسمانی کتابوں میں سے صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ کے صحیفے، یہ صحیفے کتابوں سے مختلف تھے، تورات سے مختلف تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے تھے یہ تورات سے مختلف ہے، کیونکہ صحیفوں میں مسئلے مسائل اور شریعت کا ذکر نہیں تھا، بلکہ وہ وعظ و نصیحت سے متعلق چند باتیں اس میں کیا ہے؟ پائی گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے صحیفوں سے نوازا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفوں سے نوازا۔ صحیفوں کے بعد تورات کا نزول ہوا۔ تورات ایک ایسی کتاب جس میں شریعت ہے، اور یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اسی طرح آسمانی کتابوں میں سے زبور ہے جو کہ داؤد علیہ السلام پر کیا ہے؟ نازل ہوئی۔ اسی طرح آسمانی کتاب ایک انجیل ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ایک آخری آسمانی کتاب اور سب سے عظیم آسمانی کتاب وہ ہے قرآن مجید۔ اور قرآن مجید میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ باقی دنیا میں کسی بھی کتاب میں وہ خصوصیات نہیں پائی گئی۔ سب سے عظیم اہم خاصیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ یہ سب سے آخری آسمانی کتاب،
اس کے بعد کسی اور کتاب کا نزول نہیں ہوگا۔ ایک دوسری اہم خاصیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی۔ تورات، انجیل، زبور، دیگر اور آسمانی کتابیں آج ان کی اصلی جو شکل و صورت تھی وہ نہیں پائی جاتی، بلکہ معاملہ کیا ہے، بدل چکا ہے۔ اسی لیے جو اصل ہے وہ کیا ہے، پایا جانا چاہیے، وہ چیز ہے صرف اور صرف کیا ہے، قرآن مجید میں پائی جاتی ہے۔ حالانکہ کئی صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن آج جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ہمارے درمیان میں ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح اس سے قبل کیا ہے، پایا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہی قرآن اتنے سال گزر جانے کے بعد، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ کتابیں اسی طرح ہمارے درمیان کیا ہے، پائی جاتی۔ تو یہ آسمانی کتابوں سے متعلق کیا ہے، اور اہل سنہ والجماعہ تمام آسمانی کتابوں پر کیا ہے، ایمان رکھتے ہیں۔ ادھر تمام آسمانی کتابوں پر ایمان سے متعلق یہ نہیں کہ ان آسمانی کتابوں میں جو باتیں ہیں ان پر عمل کیا جائے، بلکہ ایمان سے مراد ادھر یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور، ابراہیم و موسیٰ کے صحیفے، ان ناموں سے کتابیں کیا ہے، آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نازل فرمایا۔ ان کو ہم انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ رہی بات عمل کی، تو ہم قرآن مجید آسمانی کتاب ہونا اس پر ایمان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات پر بھی ہم مکمل طور پر کیا ہے، عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، ہم نے رسولوں کو دلائل کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب، اور ان پر ہم نے کیا ہے، آسمانی کتابوں کو بھی کیا ہے، نازل فرمایا۔ وانزلنا معهم الکتاب، ہم نے ان پر کیا ہے، آسمانی کتابوں کو بھی کیا ہے، نازل فرمایا۔ اسی طرح ایک اور رکن، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا، وَرُسُلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسول اور پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ کون ایمان رکھتا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ۔ وَرُسُلِهِ، رسول رسول کی جمع ہے، اور رسول کہتے ہیں اس شخص کو جسے کہیں پر پیغام لے کر کے بھیجا جائے۔ انبیاء کرام کو رسول اور پیغمبر اس لیے کہا گیا کیونکہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت سے اور پیغام سے نوازا۔ اس رسالت اور پیغام کو لے کر کے امت کے درمیان کیا ہے، بھیجا۔ اسی لیے تمام رسول اور پیغمبروں پر کیا ہے، ایمان۔ تمام رسول اور پیغمبروں پر ایمان لانا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی امت کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہر امت کے درمیان اللہ نے ایک نہ ایک رسول پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری مگر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اور پیغمبر نہیں بھیجا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت، دین لے کر کے بھیجا نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام کے بعد ایک طویل فہرست ہے انبیاء کرام کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم کی نسل میں بھی نبوت رکھی، جیسے کہ اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسل سے آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اس کا یعنی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہمیں فرمایا کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسالت سے نوازا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ان کی ذریت میں، ان کی آگے آنے والی نسلوں میں بھی ہم نے نبوت کو باقی رکھا۔ کئی افراد ایسے آئے ان کی نسل میں جنہیں اللہ تبارک و تعالی رسول اور پیغمبر بنایا، اور ان کو آسمانی کتابوں سے کیا ہے، نوازا۔ تو تمام رسول اور پیغمبروں پر ایمان لانا۔
آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں نبی اور رسول تسلیم کریں، اور اسی طرح ہم انہیں نبی اور رسول تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری بھی ہو، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری بھی۔ لیکن باقی انبیاء کرام، رسول، پیغمبر، ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے نبوت و رسالت پر ایمان، کیونکہ ہاں نوح اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری یہ ہم پر لازمی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مختلف شریعت تھی۔ دین ایک تھا، دین توحید، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، اسے دیگر ہیں، ان کی شریعت کیا ہے؟ مختلف تھی، ان کی شریعت مختلف تھی۔ تو ان کی شریعت پر ایمان لانا یعنی اسے تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم نہیں۔ لیکن یہ انبیاء کرام جو گزرے ہیں، ان کو اللہ نے نبوت رسالت سے نوازا، تو ہم انہیں نبی اور رسول تسلیم کریں۔ ہاں، رہی بات آخری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کے ساتھ ایک شریعت سے بھی نوازا، اس شریعت پر عمل کرنا، اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ بھی ہم پر کیا ہے؟ لازمی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یعنی آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی تا قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ آخری زمانے میں قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن اس موقع پر جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نزول ہوگا، آمد ہوگی، تو وہ نبی اور رسول بن کر کے حاضر نہیں ہوں۔ ان کی نبوت اور رسالت ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد اس دنیا میں ان کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ کیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ بلکہ اس وقت بھی جو وہ دنیا میں آئیں گے تو انہیں کیا ہے؟ شریعت محمدیہ کی اتباع کیا ہے؟ انہیں کیا ہے؟ کرنا ہوگا۔ تو کہنا ادھر یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور رکن جو کہ ایک اہم جز ہے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کا، وہ ہے والبعث بعد الموت۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ مطلب یہ کہ اس دنیا میں ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہ گزرا ہے، نہ گزرے گا آگے، اور نہ تو آج پایا جا سکتا۔ کوئی ایسا انسان نہیں جسے موت کا مزہ نہیں چکھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھایا، نازل ہوں گے دنیا میں، انہیں بھی موت کا سامنا کرنا۔ آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں ذکر فرمایا، انک میت وانہم میتون، اے محمد تمہیں بھی مرنا ہے، موت کا سامنا کرنا ہے، اور ان سبوں کو بھی موت کا سامنا کر کے، موت کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑے گا۔ تو موت ہر ایک کو آئے گی، چاہے ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو۔ لیکن موت آ جانے کے بعد یہ مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس انسان کا معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ اصل معاملہ انسان کا اب شروع ہوگا موت کے بعد۔ کیونکہ موت کے بعد کی جو زندگی ہوگی، چاہے وہ برزخی زندگی یا برزخی زندگی کے بعد کی جو زندگی ہوگی، آخرت کی زندگی، یوم قیامت کے بعد کی زندگی، یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں۔ قیامت آنے کے بعد جو زندگی اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو نوازے گا، اس زندگی میں موت نہیں۔ جنت میں نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یا جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا، کوئی موت اسے نہیں آنے والی۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کو سزا دیتا ہے، مارتا، لیکن کتنی دیر تک اسے مارے گا، کتنی دیر تک اسے تکلیف دے گا؟ ایک موقع ہے کہ اسے چھوڑنا پڑے گا، اسے آزاد کرنا ہوگا، یا کچھ نہیں تو جسے پیٹا جا رہا ہے، جسے ایزا تکلیف دی جا رہی ہے، اس کو موت کا مزہ آ جائے گا، موت آ جائے گی، موت پیچھا کر کے ختم ہو جائے گا دنیا سے۔
اور جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے اندر جو بھڑاس غصہ ہوتا ہے اسے مارنے کا بدلہ انتقام لینے کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جب کسی دو لوگوں میں دشمنی ہوتی ہے آپس میں لڑائی کریں گے یہاں تک کہ بسا اوقات اسلحے سامنے آ جاتے ہیں فائرنگ ہوتی ہے لیکن جیسے ہی انسان فائرنگ کر کے اسے ختم کر دیتا ہے گرا دیتا ہے زمین پر تو اب وہ ادھر سے رخصت ہو جاتا ہے اس نے اپنا بدلہ کیا ہے لے لیا. لیکن آخرت میں یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بدلہ لے گا تو اس بدلے میں کوئی موت نہیں آئی. ہاں یہ بات الگ ہے کہ بعض اہل ایمان کو موت عذاب دیا جائے گا سزا دی جائے گی لیکن سزا کے بعد کیا ہے ایمان والوں کو کیا ہے جنت میں کیا منتقل کیا جائے گا لیکن اہل کفر کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے داخل کر دیا جائے گا. تو موت کے بعد یہ نہیں کہ انسان کا معاملہ ختم بلکہ موت کے بعد ہر انسان کو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آخری زمانے تک جب تک قیامت آئی ہے اس وقت تمام لوگوں کو کیا ہے زندہ کیا جائے گا. تمام لوگوں کو زندہ کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے. اور یہ چیز دوبارہ زندہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل عمل نہیں ہے. رب العزت نے فرمایا کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن. اہل کفر نے یہ گمان کیا کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے قسم ہے کہ تم سبوں کو کیا ہے زندہ کیا جائے گا. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. زندگی کے بعد تم سبوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت اگر آ جائے گی تو ایک دن آئے گا جسے یوم قیامت کہا جاتا ہے. قیامت والے دن تم سبوں کو کیا ہے اٹھا کر پیش کیا جائے گا حاضر کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے تمہیں دوبارہ کیا ہے زندہ کیا جائے گا. تو اس پر ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد زندہ کیا جائے. اور جب انسان کے اندر یہ ایمان نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے اس انسان کے ایمان میں کیا ہے کمی ہے. اور ایسا کرنا کوئی مشکل عمل بھی نہیں اللہ تبارک و تعالی. یعنی کسی کو موت دے دینا دوبارہ زندہ کیا جائے گا اسے بعض لوگ اسے بہت مشکل عمل سمجھتے ہیں. یعنی جو لوگ یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی ہے موت آ جاتی ہے اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں بلکہ وہ جان وہ روح نکل کر کسی اور کے اندر چلی جاتی ہے کوئی اور پیدا ہو جاتا ہے یا کچھ اور عقیدہ رکھتے ہیں. تو معاملہ اس طرح نہیں ہے بلکہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور دوبارہ زندہ کیا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل عمل نہیں ہے. اسے ہم مشکل نہ سمجھیں. دوبارہ زندہ کیا جانا مشکل عمل اس لیے نہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو جب پیدا فرمایا وہ عدم سے پیدا فرمایا. انسان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا لیکن اللہ نے اسے پیدا کیا. اب کوئی چیز اگر وجود میں آ جائے اور وہ وجود ختم ہو جائے تو دوبارہ اس کو وجود میں لانا کیا ہے بنسبت پہلے کی کیا ہے آسان ہوتا ہے. تو اس میں کوئی یہ مشکل عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اسی لیے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے اجماع ہے کہ لوگوں کو روز قیامت اٹھایا جائے گا زندہ کیا جائے گا رب سے ملاقات کیا جائے یعنی رب سے ملاقات ہوگی یعنی سامنے پیش کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے اور ہر ایک کو اس کے عمل کا کیا ہے بدلہ دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر معمولی سی بھی اگر اس نے کوئی خیر اور بھلائی کا کام کیا ہو تو اس کا بدلہ اسے مل جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اسی طرح ذرے کے برابر رائی کے دانے کے برابر چھوٹے سا اگر کوئی برائی بھی کیا ہوگا تو اس برائی کا بدلہ بھی اسے کیا ہے مل جائے گا. تو انسان کو اس سے یعنی غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ برابر اسے کیا ہے اس بات کا استحضار اس کے ذہن میں بات برابر پائی جانی چاہیے کہ موت کے بعد دوبارہ اسے زندہ کیا جائے. کس لیے حساب کتاب کے لیے. جب یہ ایمان ہوگا یہ
تو انسان کے اندر کیا ہے، عمل خیر کا جذبہ بھی کیا ہے، پایا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک آخری رکن اہل سنہ والجماعہ کا وہ ہے، اور ایک اہم جز، والایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اور یہ چھٹا رکن ہے، وہ یہ کہ تقدیر کے، والایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان، تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لے آنا۔ تقدیر کے خیر و شر پر مطلب یہ کہ بعض معاملات انسان کے لیے خیر ہوتے ہیں، اور بعض معاملات انسان کے حق میں بظاہر شر ہوتا ہے۔ اس کے کسی عزیز قریب کی موت آ جائے، بظاہر اس میں شر ہے انسان کے لیے، اس کے مال کو نقصان ہو جائے، صحت متاثر ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب انسان اسے شر سمجھتا ہے۔ تو تقدیر کے خیر اور شر پر بھی ایمان رکھنا، تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان رکھنا اس ناحیت سے کہ اگر خیر کا معاملہ ہو، شر کا معاملہ ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو، اس کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کی تقدیر لکھ دی، تمام فیصلے کیا ہے، فرما دیے، اور وہ کب سے؟ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے۔ اور جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ مخلوقات کی تقدیر، مخلوقات کی تقدیر اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل کیا ہے، لکھ دی۔ مخلوقات کی تقدیر اور ان کی قسمت اللہ نے کب سے لکھی ہے؟ زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے۔ اور کتنا پہلے زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے؟ 50,000 سال پہلے۔ 50,000 سال پہلے کیا ہے، لکھ دیا ہے۔ یہ کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ تھا۔ اسی لیے کیا ہے، اگر دیکھا جائے تو انسان کو جو ہے تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں اسے کیا ہے، تسلیم کرنا چاہیے، اور برابر سوچنا چاہیے اسے کہ جو کچھ معاملہ پیش آتا ہے اس کے ساتھ یہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اپنے پاس کیا ہے، لکھ لی ہے۔ ابھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارا ارادہ ہوا تب ہم بیٹھے، وہ تو ایک بات ہے اپنی جگہ، لیکن یہ معاملہ بھی کیا ہے، ہماری نصیب میں، ہماری تقدیر میں کیا ہے، لکھا ہے۔ اسی طرح دیگر تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں کیا ہے، ہمارے لکھ دیا ہے۔ اور تقدیر جو لکھی گئی ہے، فیصلہ جو کیا گیا ہے ہر ایک کا، صرف انسانوں کا نہیں، تمام مخلوقات کا، کب سے؟ ساتوں آسمان و زمین کے بنانے سے 50,000 قبل کا کیا ہے، معاملہ ہے۔ تو یہ اہم یعنی اجزاء اور اہم ارکان ایمان جو کہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدہ ہے، ان ارکان میں سے کسی کا ایک رکن نہ ہو تو اس کا ایمان کامل مکمل نہیں۔ اور بھی دیگر یعنی اجزاء ایمان پائے جاتے ہیں اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر کیا ہے اگلی ملاقات میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ لا